نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین حبشہ سے واقفیت و محبت۔ علامہ زہری رحمہ اللہ لکھتے ہیں سرزمین حبشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لحاظ سے پسند تھی کہ وہاں ہجرت کی جائے۔ المغازی النبویہ للزہری صفحہ نمبر 96۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حبشہ سے محبت کے چند اسباب مندرجہ ذیل تھے۔ نمبر ایک عادل بادشاہ نجاشی اس کا فرما روا تھا۔ نمبر 2، حبشی لوگ عیسائی مذہب پر مضبوطی سے قائم تھے اور بت پرستی کی نسبت نصرانیت اسلام کے زیادہ قریب تھی، اور قرآن کریم کے حوالے سے ہمیں علم ہوا ہے کہ مکی دور میں جب نبوت کے 8ویں سال عیسائی مجوسیوں پر غالب آئے تو مسلمان انتہائی خوش ہوئے تھے۔ صحیح السیرۃ النبویہ للطرہونی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 152۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دایا ام ایمن رضی اللہ عنہا کے توسط سے حبشہ کے حالات سے واقف تھے۔ صحیح مسلم کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ ام ایمن رضی اللہ عنہا حبشیہ تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1771۔ ابن ماجہ میں ہے کہ جب حبشی طریقے سے آپ کے لیے کھانا تیار کرتی تو آپ ان سے پوچھتے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ وہ کہتی یہ کھانا سرزمین حبشہ میں کھایا جاتا ہے، میرا دل چاہا کہ آپ کے لیے بھی اسی انداز سے ایک روٹی بنا دوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3336۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا باوجود کوشش کے اپنا حبشی لہجہ تبدیل نہ کر سکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشی لہجے کی رخصت عطا فرمائی، لہذا معلوم ہوتا ہے کہ ام ایمن رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ملک کے خد و خال، معاشرے اور فرمانرواؤں کے بارے میں ضرور تبادلہ خیال کیا ہوگا۔ الہجرۃ الاولی فی الاسلام للدکتور سلمان العودہ صفحہ نمبر 48۔ ہجرت حبشہ کب ہوئی اور مہاجرین کی تعداد کتنی تھی؟ مہاجرین صحابہ کا قافلہ بعثت نبوی کے 5ویں سال رجب میں رازداری سے عازم سفر ہوا۔ یہ قافلہ 10 مردوں اور 4 یا 5 عورتوں پر مشتمل تھا۔ قریش انہیں واپس مکہ لانے کے لیے ان کے پیچھے نکلے اور ساحل تک پہنچے، لیکن تب تک اہل حق کا یہ قافلہ سمندر میں خاصا دور چلا گیا تھا۔ الہجرت فی القرآن الکریم لأحزمی سامعون جزولی صفحہ نمبر 290-291۔ جب مہاجرین سرزمین حبشہ میں پہنچے تو نجاشی بادشاہ نے ان کی عزت افزائی اور بہتر انداز سے ان کا خیر مقدم کیا، اور وہاں مہاجرین نے ایسا امن و سکون پایا جو اپنی سرزمین میں نہ پا سکے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب ہم حبشہ پہنچے ہمیں بہترین ہمسائے نجاشی کا ساتھ نصیب ہوا، ہمارے دین کو تحفظ ملا اور ہم نے اپنے رب کی عبادت کی، جبکہ ہمیں وہاں کوئی دکھ تکلیف نہ تھی اور نہ کوئی ناخوشگوار بات سننی پڑتی تھی۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 201-202۔ حبشہ کی جانب پہلی ہجرت کرنے والوں کے نام۔ اس قافلے میں شامل مرد حضرات مندرجہ ذیل تھے۔ نمبر 1، عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس۔ نمبر 2، عبداللہ بن عوف بن عبد بن الحارث بن زہرہ۔ نمبر 3، زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد۔ نمبر 4، ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس۔ نمبر 5، مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار۔ نمبر 6، ابو سلمہ بن عبد الاسد بن ہلال بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم۔ نمبر 7، عثمان بن مزعون بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح۔ نمبر 8، عامر بن ربیعہ جو آل خطاب کے حلیف تھے اور ان کا تعلق عنز بن وائل سے تھا۔ نمبر 9، سہیل بن وہب بن ربیعہ بن ہلال بن احیب بن ضبہ بن الحارث المعروف سہیل بن بیضاء۔ نمبر 10، ابو صبرہ بن ابی رحم بن عبد العزہ بن ابی قیس عبد ود بن نصر بن مالک بن حسر بن عامر۔ مندرجہ بالا 10 مرد اس قافلے میں شریک تھے جنہوں نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مہاجر خواتین اسلام کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، سہلہ بنت سہیل بن عامر۔ سہیل بن عامر بن لؤی کی اولاد میں سے تھا۔ حضرت سہلہ نے اپنے خاوند ابو حذیفہ کے ساتھ ہجرت کی اور محمد بن ابی حذیفہ حبشہ ہی میں پیدا ہوئے۔ نمبر 3، ام سلمہ بنت ابی امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم، یہ ابو سلمہ کی بیوی تھی۔ نمبر 4، لیلہ بنت ابی حثمہ بن حذیفہ بن غانم بن عامر بن عبداللہ بن عوف بن عبیدہ بن عویج بن عدی بن کعب، یہ عامر بن ربیعہ کی بیوی تھی۔ نمبر 5، ام کلثوم بنت سہیل بن عمر بن عبد شمس، یہ ابو صبرہ بن ابی الرحم کی بیوی تھی۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 96-97۔ السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 344-352۔ الہجرہ فی القرآن الکریم لأحزمی سامعون جزولی صفحہ نمبر 292-294۔ مندرجہ بالا افراد میں سب سے پہلے
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ یعقوب بن سفیان روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنی بیوی کے ہمراہ ہجرت فرمائی۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 67، فتح الباری شرح الحدیث 3872، روایت ضعیف ہے۔ مندرجہ بالا افراد کے بارے میں اگر غور و فکر سے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ زیادہ تر مہاجرین کا تعلق ایسے قبائل سے تھا جو قریش میں سے حسب و نسب اور مقام و مرتبے کے حامل سمجھے جاتے تھے، اور ان غلاموں میں سے کوئی فرد دکھائی نہیں دیتا جنہوں نے سب سے زیادہ قریش کی طرف سے سزائیں اور تکالیف برداشت کی۔ ظلم و ستم کا نشانہ بننے والے ان افراد میں سر فہرست حضرت بلال، خباب اور عمار رضی اللہ عنہم کے نام ہیں۔ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہجرت حبشہ کا سبب صرف دکھوں اور تکالیف سے تحفظ کی فراہمی تھا تو سب سے پہلے ان غلاموں کو ہجرت کرنی چاہیے تھی۔ اسی نظریے کی تائید میں ابن اسحاق اور دیگر سیرت نگاروں نے مشرکوں کی طرف سے کمزور لوگوں پر ظلم کی داستانیں تو تحریر کی ہیں، لیکن ان کی حبشہ کی طرف ہجرت کا ذکر نہیں کیا۔ انساب الاشراف للبلازری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156 تا 198، السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 392 تا 396۔ غرض یہ کہ ہجرت حبشہ صرف اپنی جانیں بچانے کے لیے عمل میں نہیں لائی گئی تھی، بلکہ بہت سے دوسرے اسباب بھی تھے جنہیں مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت تشکیل دی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب قریش نے اہل حبشہ کو مہاجرین کی واپسی پر رضامند کرنا چاہا تو کامیاب نہ ہو سکے۔ مہاجرین کو اہل حبشہ کی حمایت حاصل ہوئی اور قریش کے اکثر قبائل کے مسلمانوں میں ہجرت کا شوق پیدا ہو گیا، کیونکہ اب اہل ایمان کو سرزمین مکہ تنگ محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک اور پہلو سے اگر دیکھا جائے تو مہاجرین کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے کا موقع میسر آیا اور حبشہ اس کے لیے بڑا موزوں اور بابرکت ثابت ہوا۔ جب کچھ قلوب و اذہان پر تالے لگ جاتے ہیں جیسے کفار مکہ پر لگے تو بعض قلوب و اذہان دعوت کو قبول کرنے کے لیے کھل بھی جاتے ہیں، جیسے اہل حبشہ۔ الہجرۃ الاولی فی الاسلام للدکتور سلمان العودہ صفحہ نمبر 37۔ قصہ غرانیق بعض مورخین و مفسرین مسلمانوں کی حبشہ سے واپسی کا سبب وہ قصہ قرار دیتے ہیں جو زبان زد عام ہو چکا ہے، اور مستشرقین نے اس قصے کو پھیلانے کی غرض سے اسے اپنی کتابوں میں جگہ دی اور دعوت اسلامی کی تاریخ میں اسے حقیقت کا روپ دینے کی کوشش کی۔ دوسری طرف اس قصے کا تذکرہ کرنے والے مختلف خیالات کے حامل ہیں۔ بعض تو تذکرے کے بعد خاموشی اختیار کرتے ہوئے تردید یا تصدیق نہیں کرتے، مگر کچھ لوگ اس بات یا نفی پر دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ الہجرۃ فی القرآن الکریم لأحزمی سامعون جزولی صفحہ نمبر 295۔ مختصر طور پر قصہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب تشریف فرما تھے اور سورہ نجم کی آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے، افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسری یعنی دیوی منات کو جو گھٹیا ہے؟ سورہ نجم آیت نمبر 19-20۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى۔ یہ خوبصورت غرانیق مقدس ہستیاں اور یقیناً ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ تو مشرکین نے کہا کہ آج سے قبل اس نے ہمارے معبودوں کا کبھی تذکرہ خیر نہیں کیا، اور ہمیں تو یقین ہے کہ رزق، زندگی اور موت کے معاملات صرف اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں۔ ہم تو صرف یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ہمارے معبود اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ بعد ازاں جب آپ نے آیت سجدہ کی تلاوت فرمائی تو مسلمانوں کے ساتھ مشرکوں نے بھی سجدہ کیا، سوائے قریش کے ایک بوڑھے آدمی کے جس نے صرف زمین سے مٹھی بھر کنکریاں اٹھا کر پیشانی سے لگانے پر اکتفا کیا۔ مختصر سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لمحمد بن عبد الوہاب صفحہ نمبر 84۔ اس قصے کے بعد مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہت سے پیش آنے لگے اور مسلمانوں کی اعزار رسانی سے بھی روک گئے۔ یہ قصہ عام ہوا کہ سرزمین حبشہ پر جب اس کی خبر پہنچی تو مہاجرین نے یہی خیال کیا کہ مسلمانوں کے حالات مکہ میں بہتر ہو چکے ہیں اور وہ اپنے رب کی عبادت امن و سکون سے کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ مکہ واپس آ گئے۔ مذکورہ قصے میں مختلف خیال رکھنے کے باوجود مفسرین اسے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش مکہ نے کہا کہ تم نے ہمارے معبودوں کو تسلیم کر لیا ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اتنی گراں گزری کہ آپ شام تک اپنے گھر ہی میں رہے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے آ کر سورہ نجم کی تلاوت سنائی اور دریافت کیا کیا یہ کلمات تلک الغرانیق العلا وان
शफाअतहुन्न लतुर्तजा में आपके पास लेकर आया था तो आप इतने गमगीन हुए कि अपने अल्लाह की नाराजी से डरने लगे। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल फरमाई। वमा अर्सलना मिन क़ब्लिक मिर रसूलिन वला नबिय्यिन इल्ला इज़ा तमन्ना अल्क़ा अश-शैतानु फी उम्नियतिही फयंसखु अल्लाहु मा युल्क़ि अश-शैतान थुम्म युहकिमु अल्लाहु आयातिहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। और हमने आपसे पहले जो भी रसूल और नबी भेजा, जब वो तिलावत करता तो शैतान उसकी तिलावत में यानी अपनी तरफ से कुछ डाल देता, फिर अल्लाह उसे जायल कर देता जो शैतान ने यानी वसवसा डाला होता, फिर अल्लाह अपनी आयात को मुहकम कर देता और अल्लाह खूब जानने वाला, खूब हिकमत वाला है। सूरह हज आयत नंबर 52, फतहुल कदीर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 416, फतहुल बारी जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 355, असबाबुन नुज़ूल लिस्सयूती अला हामिश जलालैन जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 16, अल हिजरतु फिल कुरआनिल करीम लि अहज़मी सामिऊन जज़ूली सफ़ा नंबर 296। बाद अज़ां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा माबूदान बातिला की खामियां आम करने लगे और कुरैश मक्का को कम अक़ल गर्दानने लगे। नतीजतन कुरैश मक्का फिर से मुसलमानों के दर पे आज़ार हो गए। मनगढ़ंत किस्से का रद्द। मंदरजा बाला किस्से का खैरुल कुरून के उलमाओ मुहद्दिसीन रद्द करते हैं। अगर अक़ली एतबार से देखा जाए तो ये पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असमत को दागदार और आपकी नबुव्वत को मशकूक करने की मज़मूम कोशिश है और तहक़ीक़ी और इल्मी लिहाज से भी यह किस्सा बेवक़ात नजर आता है। इसके बातिल होने पर मंदरजा झैल नकली दलाइल मौजूद हैं। कुरान करीम ने वजाहत के साथ जिक्र किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के कलाम में अपनी मर्जी से दखल अंदाजी नहीं कर सकते। इरशाद बारी ताला है وَلَا عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ اور اگر یہ ہم پر کوئی بات گھڑ کر لگاتا تو یقیناً ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر البتہ ہم اس کی شہرگ کاٹ ڈالتے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 44 تا 46۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ میرے اس کلام میں کوئی کمی یا زیادتی یا تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم ہی نے یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے لیے محافظ ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 9۔ بالفرض مذکورہ قصہ صحیح تسلیم کیا جائے تو قرآن کریم میں مذکورہ کلمات کا اضافہ لازم آتا ہے اور یہ صریح نص کے خلاف ہے اور اس طرح قرآن کریم غیر محفوظ ٹھہرتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام سے بڑھ کر کوئی انسان ایمان میں سچا اور اللہ کریم پر بھروسہ کرنے والا نہیں ہو سکتا اور خاص طور پر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار ایمان و توکل سب سے بلند ہے۔ اور ابلیس نے تو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں پر اپنے غلبے کی نفی کی ہے۔ ابلیس نے کہا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص و برگزیدہ ہوں۔ سورہ صاد آیت نمبر 82-83۔ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ برگزیدہ اور مخلص بندے ہوتے ہیں اور ہمارے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ برگزیدہ اور مخلص ہیں۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ لکھتے ہیں قصہ غرانیق کو کسی مفسر یا محدث نے متصل سند کے ساتھ بیان نہیں کیا اور نہ ہی اسے کسی نے صحابی کی طرف سے مرفوع بیان کیا ہے سوائے امام بزار کی روایت کے اور وہ بھی ضعف سے خالی نہیں۔ الشفاء للقاضی عیاض جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 117۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق مذکورہ بالا قصے کے سبب مشرکین کے سجدے کرنے میں کوئی عقلی اور نقلی صداقت نہیں۔ فتح الباری شرح حدیث 4862۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بہت سے مفسرین قصہ غرانیق کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مہاجرین حبشہ قریش مکہ کو مسلمان خیال کرتے ہوئے مکہ واپس آ گئے، حالانکہ اس تمام قصے کی ایک بھی سند صحیح نہیں اور جتنے بھی طرق ملتے ہیں سب مرسل ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 600 وما بعدہا۔
عقلی اعتبار سے قصے کا باطل ہونا۔ عقلی اعتبار سے اجماعی امت سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے الفاظ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف حقیقت بات کرنا محال ہے، لہٰذا مذکورہ قصہ بے بنیاد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کے الفاظ کا صادر ہونا ناممکن ہے۔ اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدن یا سہون اللہ کے کلام میں اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے تو عصمت انبیاء باقی نہیں رہتی، اور یہ قصہ عقیدہ توحید جو کہ بعثت انبیاء کا بنیادی مقصد ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ لغوی اعتبار سے قصے کا باطل ہونا۔ لغوی اعتبار سے غرنوق کا لفظ ایک آبی پرندے پر بولا جاتا ہے جو سفید یا کالا ہوتا ہے۔ اسی طرح سفید رنگت والے خوبصورت نوجوان پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب نے کبھی اپنے کلام، شعر یا نثر میں اس لفظ کو اپنے معبودوں کے لیے استعمال نہیں کیا۔ القاموس المحیط جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 281 مادہ الغرنوق۔ اور فصیح کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے غرانیق اور معبودان باطلہ کے درمیان کوئی وصف مشترک نہیں پایا جاتا، تو کس طرح ممکن ہے کہ کفار ان کلمات کو سن کر خوش ہوئے ہوں گے اور اسے اپنے خداؤں کا ذکر خیر سمجھتے ہوں گے۔ الہجرۃ فی القرآن الکریم لأحزم سامعون جزولی صفحہ نمبر 298 299۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ قصہ من گھڑت ہے جسے بے دین لوگوں نے مسلمانوں کے عقیدہ اور دین کو گدلا کرنے اور سید الانبیاء کی سیرت طیبہ کو داغدار کرنے کے لیے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ نیز قرآن کریم اور عقلی اور لغوی دلائل بھی اس کی تردید کرتے ہیں۔ السیرۃ النبویہ لابی شعبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 372۔